دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اب کیا کرنا ہے، داڑھی والا آ گیا ہے، کیونکہ داڑھی بہت بدنام ہو چکی تھی اتفاق سے، یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں ٹیررزم کے ساتھ، تو ہم نے کہا نہیں، مذہب کو لوگوں نے بہت بدنام کیا ہوا تھا، تو ہم چاہتے تھے نہیں اس نوجوان کو ہم آگے لائیں، کیونکہ وہ بھی دلچسپی رکھتا تھا، اس میں کافی صلاحیتیں تھیں لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر اس کا ذہن بھی کوئی مذہبی قسم کا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اچھے کام کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اس کو پروموٹ کیا تو اللہ کے فضل سے وہ جیتا بھی الیکشن، وہ جیت گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ٹاؤن ہال میں جاتا ہے اپنے کونسل کے کسی معاملے میں، تو اس نے وہی اس کا لباس ہولیا، اس نے کوئی چینج نہیں کیا، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ زبان منہ کھولتا ہے تو جو انگریز لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ چل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک دم ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں یہ اس کی داڑھی نہیں، یہ تو ہمارے جیسا بچہ ہے، اس کو ہماری جیسی زبان آتی ہے. تو ایسے ہی ینگسٹر ہیں، ایسے یوتھ کو آگے لانا چاہیے جو اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں کام کریں، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے اور اچھی بات ہے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ نے الفاظ یوز کیے کہ جی تھرڈ ورلڈ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کے بڑے اچھے موقع ہیں، آپ سکون سے کام کر سکتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ بہت آ رہے ہیں، کونسلرز بن رہے ہیں اور پالیٹکس میں انوالو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو پاکستان کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت جانتے ہیں یا آپ کا انٹرسٹ ہے، تو آج کل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو میڈیا پر لگائی جا رہی ہیں پابندیاں، تو وہ ہمارے ملک کو کہاں لے جائیں گی؟ یعنی اب ہم یہاں سے چلے گئے پاکستان، لے کے تو کہیں نہیں جائیں گی، ملک تو وہیں رہے گا اللہ کے فضل سے. لیکن جو میڈیا پہ پابندی لگنے والی آپ بات کرتی ہیں، اصل میں چکر پتہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو موجودہ حکومت ہے، میں مطلب ان کا بہت زیادہ مخالف نہیں ہوں، سچی جو بات ہے، انہوں نے میڈیا کو کافی آزادی دی، اور انہی کے دور میں میڈیا جو ہے بہت زیادہ پروموٹ ہوا ہے، بہت زیادہ میڈیا پاکستان میں چلا ہے. لیکن چکر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے ایک دم حالات کو مد نظر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد ہونا چاہتی ہیں، لیکن نہیں، حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جب حکومت آپ کو سہولت آلریڈی دے رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ایک احتیاط کے ساتھ کہ اپنا کام بھی کر لیں اور حکومت کو بھی افینڈ نہ کریں. تو یہ تو ڈیل والی بات کر رہے ہیں. ڈیل اگر سمجھدار، تھوڑا ان کا ساتھ دیں، ساتھ میں نے دینے کا نہیں کہا، ساتھ دینے کا نہیں کہا، لیکن دیکھیں نا میڈیا ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سہولت کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ سانپ بھی کیا کہتے ہیں جی، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، اس طریقے سے اپنا کام چلا لیں. تو اس سے کہ آہستہ آہستہ حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی کام چل رہا ہے. اور وہ جو میڈیا والے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں نہیں، اگر دو جگہ ایک جلسے ہو رہے ہیں تو کیا میڈیا اس کو کوریج نہ کرے، یا اس کی جو صورتحال ہے وہ ٹی وی پر یا نہیں کرے؟ ضرور کرے. اس میں تھوڑا سا حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو میرا خیال ہے کہ لیٹلی آؤٹ آف فرسٹریشن میں سمجھوں گا کہ جو حالات ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے تھوڑا سا پینک کیا ہے حکمرانوں نے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. ٹی وی میں دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا تو خیال ہے پبلک انجوائے کرتی ہے، پبلک کو اویئرنس پیدا ہوتی ہے. اچھا، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ میڈیا کی آزادی یا اس کے ساتھ جو الیکشن آ رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ آنے والے الیکشن 2007 میں جو ہے تعلق تو بن جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا تو اس کو ایکسیس ہوگا ہر جگہ پہ جانے کا، تو وہ الیکشن کو زیادہ بہتر طریقے سے پروجیکٹ کر سکیں گے، اور لوگوں کو پتہ رہے گا کہ الیکشن کیسا ہو رہا ہے، فیئر ہو رہا ہے، انفیئر ہو رہا ہے، کہاں پہ گورنمنٹ چاہے گی کہ نہیں. تو گورنمنٹ بہرحال کہنے کو تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی لیکن کہ ہم فیئر الیکشن کرائیں گے. تو اب جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ میں بہت ایک مکمل مشینری آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے عزائم اور طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کسی طرح کے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کو حکومت کو بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے دینا چاہیے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس طریقے سے کہ بہتر ماحول کریٹ ہو جائے. اب ہماری مجبوری یہ ہے، ہم پاکستانی جو ذہن رکھتے ہیں لوگ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم ایک دم چاند مانگنے والی باتیں کرتے ہیں تو وہ مل نہیں سکتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم کل سے آج بہتر ہیں تو آنے والا کل آج سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ بہت پازیٹیو بات کی آپ نے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بڑی صحیح اپروچ ہے برٹش پالیٹکس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سیاست ہو رہی ہے. امتیاز صاحب، اس پہ بھی آپ کی رائے ہم لینا چاہیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک ایز اے برٹش ایشین آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کس صورت میں جو ہے وہ فیئر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا اگر صدر پرویز مشرف نے الیکشن کروائے تو وہ صحیح ہوں گے، یا آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں تو ٹرسٹ کر
کرتا ہوں اور مجھے کرنا بھی چاہیے. دھاندلی نہیں ہوگی آپ کا خیال ہے؟ دھاندلی اصل میں چکر پتہ کیا ہے, دھاندلی حکومتیں کبھی بھی نہیں کرتی. جو ہیڈ آف اے گورنمنٹ ہوتا ہے وہ دھاندلی نہیں کرتے, دھاندلی نیچے والے اس کی انسٹرکشن نہیں ہوتی, میرا خیال ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس آ جانی چاہیے کہ چلے ایک دیکھیں پاکستان کا ہم کو پاکستان کے ماحول کو اس کے دائرے میں رہ کے سمجھنا چاہیے. اب ہم ایک دم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم برٹش جیسی ڈیموکریسی لیں, یہ ممکن نہیں ہے. کہ پاکستان کے اندر ایک ابھی تک ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ٹرائبل نظام صوبہ سرحد میں ہے یا ٹرائبل نظام بلوچستان میں ہے, نہیں, پورا پاکستان ٹرائبل نظام کا شکار ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ پنجابی لوگ بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرائبل نہیں ہے, صرف پشتو بولنے والے ٹرائبل ہوگا, ورنہ یہ ٹرائبل سسٹم جو ہے ہمارے پورے ملک میں اسی طریقے سے رائج ہے. اور ٹرائبل سسٹم ہونے کی وجہ سے جو اثر انداز ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ کہیں پہ تھوڑی سی منمانی کر جاتے ہیں. اس سے حکومتیں بدنام ہونے لگتی ہیں. امتیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کراتی, وہ دھاندلی نہیں کراتی, لوگ کراتے ہیں. ابھی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس لحاظ سے تو وہ بے بس ہوتی ہے. اگر وہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری حکومت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیتی ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ 12 مئی ہے, جبکہ جلسے میں اور جو وہاں پہ قتل و غارت ہوا اور جتنے لوگوں کی جان گئی, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں, کیا گورنمنٹ انوالو ہے؟ بظاہر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں, کیونکہ حکومت کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی آدمی مارا جائے, کیونکہ اس سے حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی. تو پولیٹیکل پارٹیز ایسا ماحول کریٹ کر دیتی ہیں. بظاہر اگر وہ ٹھیک ہے دکھاتے ہیں کہ جی میرا مطلب وہاں پر رینجرز نہیں تھی, وہاں پولیس نہیں تھی, تو وہ کیوں نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر گورنمنٹ کو نہیں کہیں گے تو ہم کس کو کہیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ کو تو بلیم لینا پڑتا ہے, جو کہ گورنمنٹ بلیم لے رہی ہے اور لوگ دے بھی رہے ہیں. لیکن میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, ہرگز نہیں, حکومت کبھی نہیں چاہے گی. ہو سکتا ہے ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہو, لیکن حکومتیں کبھی نہیں چاہتی